اس کو یہاں آئے 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ جب بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتی اپنے بابا کے لیے جنت اور فیصل کے لیے موت مانگتی۔ اس کا دن ان 2 دنوں میں فیصل سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ دبئی جانے سے پہلے اپنی کوئی ضروری ڈیل کرنے شہر سے باہر تھا۔ وہ یہاں اپنے بابا کی وجہ سے آئی تھی اور یہاں رکنے کی اس کے پاس اب کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ان 2 دنوں میں اس نے یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی جو ہر بار بیکار گئی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں لیٹی تھی جب اسے باہر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ پہلے اس نے اگنور کیا پر زیادہ آوازیں آنے سے وہ تجسس سے باہر نکلی۔ باہر آ کے دیکھا تو گھر میں بہت سے لوگ تھے جو چہرے پر اداسی لیے کھڑے تھے۔ زینت، اس نے وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ کو آواز لگائی جو ٹرے میں پانی رکھے شاید کسی مہمان کو دینے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ جی وہ فیصل صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ منیزہ کو ایسا لگا جیسے اس نے غلط سنا۔ کیا؟ وہ صرف اتنا ہی بول پائی۔ بی بی، فیصل صاحب دوسرے شہر سے آ رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے مار دیا۔ ملازمہ بول کر آگے نکل گئی اور منیزہ واپس کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہی اور پھر ایسے ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں میں پھر پانی بھرا تھا، پر اس بار تکلیف یا دکھ کا نہیں بلکہ شکر کا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اللہ نے اسے اتنی جلدی انصاف دے دیا تھا۔ کاش فیصل تم کچھ دن پہلے مر جاتے تو آج میرے بابا میرے ساتھ ہوتے۔ کاش تم پہلے مر جاتے تو میرا بہترین دوست میرے ساتھ ہوتا۔ آنکھیں میچے وہ شدت تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی فیصل، تمہیں تمہارے سارے گناہوں کا بدلہ ملے گا۔ روز محشر میں تمہارا گریبان پکڑوں گی اور اپنے باپ کی موت کا حساب مانگوں گی۔ جب تک تمہارے پاس نہ طاقت ہوگی نہ دولت کا زور، میں نہیں معاف کروں گی فیصل، تمہیں کبھی بھی نہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ تمہیں یہ سفر پر تمہارے ہر گناہ کا بدلہ ملے۔ کہتے ساتھ وہ آنسو صاف کر کے اٹھی۔ آج اتنے دنوں میں پہلی بار اسے بھوک کا احساس ہوا تھا۔ زینت، آنسو صاف کر کے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ مہمانوں کو نظر انداز کیے وہ کچن میں گئی اور وہاں کھڑی زینت کو آواز لگائی جو چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنا رہی ہے؟ اس موقع پر تو میٹھا بنا کے بانٹنا چاہیے۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ زینت کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کے پکارنے پر آئی تھی۔ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بی بی بریانی بنائی تھی۔ مجھے گرم کر کے دو اور ساتھ میں اورنج جوس بھی بنا دینا۔ منیزہ اسے بول کر کچن میں ہی کاؤنٹر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ 5 سے 10 منٹ بعد زینت نے اس کے سامنے بریانی، سلاد، رائتا اور اورنج جوس کا گلاس رکھ دیا۔ ملازمہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، میت کے گھر میں کون ایسا کرتا تھا؟ اور منیزہ اس کے حیران پریشان چہرے کو مکمل نظر انداز کیے کھانے میں مگن تھی۔ گھر لوگوں سے بھرا تھا۔ وہ کھانا کھا کر کمرے میں آ گئی۔ اتنے دن بعد پیٹ بھر کے کھانے سے وہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ یہاں مزید نہیں رک سکتی تھی، اس لیے نماز کی چادر خاموشی سے اپنے گرد لپیٹ کر چہرہ چھپا کر مہمانوں کے بیچ سے ہوتے گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر سے نکلنے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلتی جا رہی تھی۔ اسے اب بھی ڈر تھا کہ کوئی فیصل کا وفادار اسے پکڑ نہ لے۔ اسے اب بھی ڈر تھا جیسے فیصل اس کے سامنے آ جائے گا۔ وہاں سے نکل کر وہ اپنے گھر آئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے وہ گھر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس کو اپنا گھر کسی ویران قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی، ڈور بیل بجائی تو اندر سے چوکیدار باہر نکلا۔ یہ منیزہ لوگوں کا ہی پرانا چوکیدار تھا۔ چھوٹی بی بی؟ چوکیدار حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منیزہ اس گھر میں سب کی لاڈلی ہی رہی تھی، پھر چاہے وہ ملازم کیوں نہ ہو۔ بوا ہیں اندر؟ منیزہ نے اس سے پوچھا، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ گھر فیصل کے نام ہو چکا تھا۔ نہیں، وہ تو چلی گئی تھی اسی دن، لیکن آپ کے لیے اپنا پتہ اور نمبر دے کر گئی ہیں۔ کہتے ساتھ چوکیدار اندر گیا اور ایک کاغذ دیا جس میں ایک نمبر اور ایڈریس تھا۔ وہ شکریہ کر کے وہاں سے مڑی۔ اب وہ جلدی جلدی آہد کے گھر جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ سچ بتائے گی تو آہد مان جائے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو کوئی اس فلیٹ میں اپنا سامان ڈلوا رہا تھا۔ سنیں، یہ آہد حیدر کا گھر ہے نا؟ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا وہ بولے ہاں، کیونکہ اس کے پاس آہد کا نمبر نہیں تھا، نہ اسے یاد تھا۔ نہیں، یہ میرا گھر ہے، پرسوں ہی خریدا ہے۔ آپ کے اس گھر کے پرانے مالک کا کوئی ایڈریس یا نمبر؟ ایک امید کے تحت اس نے پوچھا۔ جی معذرت نہیں ہے، وہ سہولت سے جواب دیتے واپس اپنے کام میں لگ گئے۔ منیزہ وہاں سے آہستہ آہستہ قدم لیتے آگے بڑھ گئی۔ کل تک اس کے پاس کتنے اپنے تھے اور آج اسے ایسا لگ رہا تھا وہ پوری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔
اس تنہائی سے جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس دن سبھی فون گاڑی میں بھول گیا تھا۔ رات کو وہ دیر سے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے موبائل اٹھایا تو وہاں احد کی بہت کالز تھیں اور میسیجز بھی تھے۔ احد کا میسیج پڑھ کر اسے زندگی میں پہلی بار احد پر اتنا غصہ آیا تھا۔ وہاں میسیج تھا، میں کراچی جا رہا ہوں۔ میسیج پڑھ کر سبھی نے دانت بھیجے اور کال کرنے کا ارادہ رد کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ احد اس کو کتنی بھی کالز کرے، جتنا بھی منائے، وہ نہیں مانے گا۔ لیکن ایک دیر پھر 2 دن جب گزر گئے تو اس نے اپنی ناراضگی کو ایک طرف رکھ احد کو کال کی، لیکن نمبر بند۔ جب سے وہ اسے اب تک کال ملا رہا تھا پر اس کا نمبر بند تھا۔ احد کے کراچی سے جانے کے 2 دن بعد ہی اس کا ٹرانسفر آرڈر آ گیا تھا۔ وہ خود بھی لاہور آ گیا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ احد نے 2 دن پہلے ہی اپنا گھر سیل کر دیا تو وہ بہت تفتیش ہوئی۔ جس ایجنسی نے احد نے اپنا گھر سیل کیا تھا وہاں بھی اس کا کوئی پتہ یا نمبر نہیں تھا۔ ابھی وہ فیصل عثمانی کے کیس میں مصروف تھا، لیکن احد کے لیے بھی پریشان تھا۔ لاہور میں ٹرانسفر کے بعد فیصل عثمانی کا کیس سبھی کو ملا تھا۔ کیس سالو کرتے کرتے سبھی کو فیصل عثمانی کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلا تھا۔ منیزہ پارک میں بیٹھی ادھر ادھر خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لوگ اس کو پہچان گئے تھے پر اپنے میں لگے رہے۔ منیزہ، جب تم بات کرتی ہو نا تو ایسا لگتا ہے تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے، اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹخنوں میں ہے۔ جا دیکھ لو کہیں راستے میں تو گرا کے نہیں آ گئی۔ احد کی بات یاد کر کے وہ ساختہ اس کے لب مسکرائے۔ ٹام کبھی اپنی جیری سے ناراض نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ اب مسکراہٹ کے ساتھ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ کبھی کبھی بیوقوف بننے میں بھی اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ تم بیوقوف ہو، جسے تم محبت کہتے ہو اسے میں بیوقوفی سمجھتی ہوں۔ اپنے کہے گئے جملے منیزہ کو اپنے دماغ میں زہر کی طرح گھلتے محسوس ہوئے۔ کتنے تلخ جملے تھے اس کے۔ بوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری منیزہ اتنی بڑی ہو گئی۔ میرے لیے تو وہ آج بھی ویسی ہی ہے جیسے جب پہلی بار میری گود میں آئی تھی۔ باپ کی آواز یاد کر کے اس کے آنسوؤں میں روانی در آئی۔ ان 4 سے 5 دنوں میں اس کی دنیا الٹ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ محسوس کیا تو دیکھا وہاں بوا کا نمبر اور ایڈریس تھا۔ وہ وہاں سے کھڑی ہوئی اور پارک سے باہر نکل گئی۔ اب اسے کراچی جانا تھا۔ وہ ایک کانفیڈنٹ لڑکی تھی، ورنہ اگر کوئی ڈرپوک یا لو کانفیڈنٹ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ ٹرین سے کراچی آئی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ فلائٹ سے جاتی۔ ٹرین کے ٹکٹ کے پیسے بھی اس نے اپنے کان میں پہنے ٹاپس بیچ کر ادا کیے تھے اور بچے ہوئے پیسے اپنے پاس رکھے تھے۔ کراچی آنے کے بعد اس نے وہ ایڈریس رکشے والے کو دکھایا اور 800 روپے کرایہ دے کر اس ایڈریس پر پہنچی، جبکہ جہاں اس کو جانا تھا وہاں تک کا کرایہ 300 بنتا تھا۔ رکشے والے اسے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اسے کرایہ کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھے مسلسل یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ ایڈریس ٹھیک ہو، ورنہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی تھی اور اس میں دروازہ بجانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے پاس یہ آخری امید تھی، اگر یہاں بھی اس کی امید ٹوٹ جاتی، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی۔ منیزہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ منیزہ آپی؟ یہ آواز جانے پہچانی تھی۔ منیزہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے 14-15 سال کی درمیانی عمر کی لڑکی کھڑی تھی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، بوا کی بہن کی نواسی اور اس کی دوست حورین تھی۔ حورین؟ منیزہ آپی، شکر ہے آپ آ گئیں۔ آپ کو پتہ ہے چھوٹی نانی بوا کتنا رو رہی تھی آپ کے لیے؟ حورین جو باہر کسی کام سے جا رہی تھی منیزہ کو اندر کھینچتے دروازہ بند کیا اور منیزہ کا ہاتھ پکڑے اندر لے جانے لگی۔ نانی، چھوٹی نانی، دیکھیں منیزہ آپی آئی ہیں۔ منیزہ نام سن کے بوا جو آنکھیں بند کیے اسے ہی یاد کر رہی تھی فوراً بستر سے اٹھتی کمرے سے باہر آئیں۔ میری بچی، وہ منیزہ کے گلے لگیں، اسے چوم رہی تھی، اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ منیزہ بھی آنکھیں میچ گئی۔ جو تکلیفیں اس کے اندر پل رہی تھی محبت بھری آغوش پا کر ساری آنسوؤں کے ذریعے بہنے لگیں۔ رات کا پہر تھا۔ منیزہ ان کو آج اپنا دل کھول کر دکھا رہی تھی۔ اپنے پر گزری ہر تکلیف انہیں بتا رہی تھی۔ اس نے احد اور اپنا بھی سب بتا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی بوا کو بتانے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے اور پھر دعائیں بھی نصیب بدل دیتی ہیں۔ رات کو وہ بوا کے برابر میں ہی سوئی تھی۔ حورین نے اس کا دل بہلانے کے لیے بہت باتیں کی تھی جس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ صبح ناشتے وغیرہ کے بعد منیزہ نے حورین کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کروائی۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمروں پر مشتمل ایک باتھ روم اور بند کچن اور چھوٹے سے صحن کا پرانے انداز سے بنا ہوا گھر تھا۔ نہ ہی کوئی ملازم تھا۔ پہلے تو حورین نے بہت منع کیا پر منیزہ نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ کام کروایا، کیونکہ اب اسے یہیں رہنا تھا، وہ یہاں مہمان نہیں تھی۔ منیزہ، بوا نے اس کے آگے ایک فائل کی۔
یہ کیا ہے؟ فائل ہاتھ میں پکڑ کر اس نے بوا کو دیکھا۔ تمہارے گھر کی فائل۔ انہوں نے منیزہ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن ساری پراپرٹی تو… وہ سوالیہ نظروں سے بوا کو دیکھنے لگی کیونکہ ساری پراپرٹی تو فیصل اپنے نام کروا چکا تھا۔ انہوں نے شاید تمہاری الماری کی تلاشی نہیں لی تھی، اس لیے شاید اس گھر سے بے خبر تھے۔ یہ وہ گھر تھا جو اقرار صاحب منیزہ کے دادا نے منیزہ کے نام کیا تھا۔ شاید یہ اب تک کی پہلی خبر تھی جو اچھی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ منیزہ کا گھر منیزہ کے مشورے سے ان لوگوں نے کرائے پر چڑھا دیا تھا تاکہ ان پیسوں سے وہ اپنی اور حرین کی بھی تعلیم آگے بڑھا سکے، کیونکہ بوا کی بہن کا گھر کا خرچہ بھی ہاشم ہی چلاتے تھے۔ چونکہ گھر ایک پوش علاقے میں تھا، اس لیے وہاں سے اتنا کرایہ آ رہا تھا کہ وہ بہت اچھے سے پڑھ بھی لے اور اخراجات بھی پورے ہو جائیں۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے تھے۔ اس دوران حرین کی نانی بھی چل بسی تھی۔ منیزہ کے ساتھ کی وجہ سے حرین جلد ہی نارمل ہو گئی تھی۔ گھر بدل کر تھوڑے اچھے علاقے میں لے لیا تھا تاکہ پڑھنے آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو۔ حرین کا بھی اسکول بدل گیا تھا۔ اس کا ایڈمیشن 9th کلاس میں ہوا تھا۔ ان کا یہ گھر بھی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ 3 کمروں اور لاؤنج، اوپن کچن اور اٹیچ باتھ روم پر مشتمل ایک اپارٹمنٹ تھا۔ ایک کمرے میں چھوٹی سی گیلری بھی تھی، بس فرق یہ تھا کہ اچھے علاقے میں تھا۔ مہینے اب سال میں بدل چکے تھے۔ 2 سال ہو گئے تھے۔ منیزہ کی یونی کا 2nd ایئر ختم ہو گیا تھا۔ حرین کا بھی اسکول مکمل ہو گیا تھا اور کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی۔ سب کچھ آگے بڑھ گیا تھا سوائے ایک چیز کے، آہت کے لیے منیزہ کی محبت۔ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ منیزہ کے دل میں اپنے پنجے گاڑتی چلی گئی تھی۔ اتنی مصروف زندگی میں بھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں اس نے آہت کو یاد نہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی منیزہ کی نظروں میں بالکل واضح تھا۔ اکثر آہت کی باتیں یاد کر کے وہ مسکرا دیتی اور کبھی رو دیتی۔ اس نے سوشل میڈیا پر ہر جگہ آہت کو ڈھونڈا تھا اور اس سے کانٹیکٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، پر کچھ نہیں ملا تھا۔ اس دن سے لے کر اب تک آہت نے اپنی فیس بک آئی ڈی بھی یوز نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی آہت کو لے کر اس کے دل میں برے خیالات آتے اور ان خیالات کے آتے ہی وہ صرف اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ منیزہ کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا اور وہ سول انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اسی سال ایک اور دردناک خبر ملی کہ بوا کو لیور کینسر ہے۔ کینسر 1st اسٹیج پر تھا اور اب مستقل ان کا علاج چل رہا تھا۔ رینٹ کے جو پیسے آتے تھے وہ اب تقریباً بوا کے علاج، گھر کے کرائے اور گھر کے خرچ میں جا رہے تھے۔ حرین اور منیزہ کی پڑھائی میں مشکل کی وجہ سے منیزہ نے جاب شروع کی تھی۔ چونکہ اس کی یونی ایوننگ میں تھی اس لیے وہ صبح اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ اسکول ٹرسٹ پر چلتا تھا، اس لیے ٹیچرز کا سیلری پیکج بھی اچھا تھا۔ منیزہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ اس پر مشکل کے ساتھ ہی اس کی مشکل کا حل فوراً مل جاتا تھا۔ بس نہیں ملا تھا تو اس کی دلی تکلیف کا حل، جو روز اسے نئی اذیت دیتی تھی۔ پورا ہال خوشبوؤں میں رچا بسا تھا۔ سارے ایک دوسرے سے گم تھے۔ جب کسی کے آنے سے تقریباً لوگوں کی توجہ انٹرنس پر گئی۔ ان لوگوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ڈارک گرے ڈریس، پینٹ پر بلیک کلر کی شرٹ پہنے، اس کے اوپر ڈارک گرے ہی کوٹ پہنے، بلیک چمکتے شوز اور ہاتھوں میں سلور رولیکس پہنے، اپنے تھوڑے تھوڑے بڑے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ڈارک بیئرڈ میں ہونٹوں پر دلکش مسکان سجا کر وہ شان بے نیازی سے اندر آ رہا تھا۔ یہ ایک آفس پارٹی تھی جہاں آفس کے سارے ممبرز کو کپل میں آنا تھا۔ اسے آفس کی بہت لڑکیوں نے آفر کی تھی، پر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ آئی ہیو مائی پارٹنر۔ وہاں کھڑی تقریباً لڑکیاں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھیں جو اس کی پارٹنر کے طور پر آنے والی تھی۔ سب اسی کو دیکھ رہی تھی جب کسی نے آ کر ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ کوئی اپنے نازک سے ہاتھ کو اس کے بازو میں ڈال کر اس کے قریب ہوئی۔ بلو کلر کا سلیو لیس گاؤن پہنے، لمبی ہیل کے ساتھ وہ اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ گولڈن بالوں میں نازک نقش والا سفید چہرہ، اس وقت وہاں تقریباً سب کو زہر لگا تھا، پر اسے فکر کب تھی؟ وہ تو شان بے نیازی سے اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی۔ ہے ینگ مین، لیٹ؟ انگریزی میں ایک ادھیڑ عمر کے مرد سے اس سے پکارا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اس کا باس تھا۔ اوہ مسٹر جارڈن، سوری فار دا لیٹ۔ اس نے بھی مسکرا کر انگریزی میں جواب دیا۔ ہے ایش؟ جارڈن کے پاس آ کر ایک لڑکی رکی۔ یہ کوئی اور نہیں، ان کے باس کی نیو سیکریٹری تھی، جو پورے آفس میں ہی حسین مشہور تھی۔ سب کا کہنا تھا باس نے اسے اس کی قابلیت پر نہیں بلکہ اس کے حسن کو دیکھ کر اسے جاب پر رکھا ہے۔ ساری لڑکیاں ایش کے ساتھ اس گولڈن بال والی لڑکی کو دیکھ کر جل کر رہ گئی تھیں۔
پر سامنے کھڑی باس کی سیکرٹری لورین کو اس کے ساتھ کھڑی لڑکی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کو اپنے حسن پر اتنا یقین تھا کہ وہ ایش کے ساتھ لڑکی ہوتے ہوئے بھی ایش کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ ہائے لورین، ایش نے اس کا اپنی طرف بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ ہائے، میں شرلن، ایش کی گرل فرینڈ۔ جب لورین نے اس کا انٹرو نہیں پوچھا اور اسے مکمل نظر انداز کر دیا اور نہ ہی ایش نے اس کا انٹرو کرایا تو مجبوراً اسے خود ہی بولنا پڑا۔ اس کے بولنے پر ایش کے لب جو پہلے ہی مسکرا رہے تھے مزید پھیلے اور لورین کی مسکراہٹ بھی اس کی انسیکیورٹی دیکھ کر گہری ہو گئی۔ یہ میری گرل فرینڈ ہے شرلن۔ ایش نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے اس کا تعارف کروایا۔ ایش کو شرلن کے گرد بازو پھیلاتے دیکھ کر لورین کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ ایکسکیوز کرتے وہاں سے آگے بڑھ گئی اور مسٹر جارڈن، ایش کے باس، اب بھی وہیں کھڑے ایش کے ساتھ کھڑی شرلن کو دیکھنے میں مصروف تھے، جسے دیکھ کر شرلن کی اداؤں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ احد نیو یارک کے ایک بڑے بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر تھا اور اس وقت ایک 7 اسٹار ہوٹل نما ہال میں گرینڈ پارٹی میں موجود تھا۔ شرلن کا فلیٹ احد کے فلیٹ کے 2 فلور نیچے تھا اور ان کی ملاقات 3 مہینے پہلے جم میں ہوئی تھی۔ دوستی کا ہاتھ شرلن کی طرف سے بڑھا تھا جسے محبت تک احد لایا تھا۔ اسے شرلن کے بولنے پر کچھ دنوں میں اس سے شادی کرنے کا کہا تھا، جسے سنتے شرلن کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ 3 سال پہلے وہ منیزا کے جانے کے بعد بھی دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہا تھا۔ پھر وہ اسی دروازے سے نکل کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہاں سے سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا، دروازہ بند کر کے تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا، پھر آ کر زمین پر صوفے سے پشت لگائے بیٹھ گیا۔ تم جسے محبت کہہ رہے ہو نا، وہ میری نظر میں بے وقوفی ہے۔ منیزا کا جملہ یاد آتے ہی اس نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ سینٹرل ٹیبل پر مارے۔ مار اتنی شدید تھی کہ وہ کانچ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا احد کے ہاتھ پر لگا جو اس نے بے دردی سے کھینچ کر نکال دیا۔ یہ دیکھو احد حیدر، اس سے زیادہ بکھرے ہو تم، وہ زور سے چلایا تھا۔ بے وقوف ہو تم، سنا تم نے؟ بے وقوف ہو تم، وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ منیزا کا کہا ایک ایک جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیوں احد حیدر، کیوں؟ تم کیوں اتنے بد نصیب ہو کہ سب تمہیں وقت گزاری کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیوں؟ وہ اپنا خون آلودہ ہاتھوں میں اپنا منہ رکھ کر زار و قطار رو دیا۔ تم نے مجھے توڑا نہیں منیزا ہاشم، نہیں منیزا فیصل عثمانی، تم نے مجھے مار دیا تم نے مجھے۔ آخری جملے پر وہ چلایا۔ تمہاری تو ماں بھی تمہیں چھوڑ گئی تھی احد، تو پھر وہ کیسے وفا کر سکتی تھی؟ یہ سارا قصور اس کا ہے، اس نے مجبور کیا ہے مجھے اس سے محبت کرنے پر، اس پر اعتبار کرنے پر۔ اس نے زور زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے کہا۔ اس وقت وہ کوئی جنونی پاگل لگ رہا تھا۔ اے دل، کیوں اتنے خود غرض ہو تم؟ کیوں اپنی طلب کی خاطر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے؟ کیوں ہو اتنے خود غرض؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ اس کی شرٹ اس کے ہاتھ سے نکلتے خون کی وجہ سے گندی ہو چکی تھی۔ کیا تم نہیں جانتے عورت ذات بے وفا ہوتی ہے؟ ایک بار سے دل نہیں بھرا تو دوسری بار دل نہیں بھرا تو تیسری بار۔ کتنی بار مارو گے مجھے بتاؤ؟ نہیں، اب تم نہیں مار سکتے کیونکہ اب تم مکمل مر چکے ہو، اب نہیں۔ کتنی معصوم تھی تم منیزا، میرے دل نے، میرے وجود نے، میری روح نے تمہارے لیے گواہی دی تھی۔ تم بتاؤ میں کس کس کو قصوروار کہوں تم سے محبت کرنے کا؟ بتاؤ۔ وہ چلاتے ہوئے زور زور سے ان کانچ کے ٹکڑوں پر اپنے ہاتھ مارنے لگا تھا۔ کئی کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں گھسے تھے۔ آخر میں تھک کر وہ وہیں جھک کر ہاتھوں میں اپنا سر ٹکا گیا۔ تم اتنے بدنصیب کیوں ہو احد حیدر؟ پیدا ہونے سے لے کر اب تک ایک انچاہا وجود جسے سب اپنی وقت گزاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیوں احد حیدر؟ دنیا میں روز اتنے لوگ مرتے ہیں، تم کیوں نہیں مر جاتے؟ تم کیوں زندہ ہو؟ وہ اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکائے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ آنسو اب بھی آنکھوں سے گر رہے تھے اور ہاتھوں سے خون روانی سے بہہ رہا تھا۔ وہ پوری رات ایسے ہی بیٹھا رہا تھا۔ پوری رات اس کے دماغ میں منیزا کے ساتھ ساتھ اپنی ماں فیروزہ کے کہے الفاظ اور سکینہ کی گئی زیادتیاں گھوم رہی تھیں۔ آج اس کے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے زخم ہرے ہوئے تھے۔ آج اس کو اپنے ساتھ کی گئی ہر زیادتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پوری رات گزر چکی تھی۔ ہاتھوں کا خون اب رک چکا تھا۔ میں نے فیروزہ خاور کو معاف کیا، بولتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ سکینہ حیدر، میں نے تمہیں بھی معاف کیا۔
میں اپنے دل سے تم دونوں کی نفرت ختم کرتا ہوں۔ آج سے میری نفرت صرف اور صرف منیزہ فیصل عثمانی کے لیے ہے۔ میں نے تم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی تھی منیزہ، اور اب نفرت بھی سب سے زیادہ ہوگی، بلکہ صرف تم سے ہوگی۔ احد حیدر کی تمام نفرت اب صرف اور صرف تمہارے لیے ہے۔ تم میرے دل میں پہلے بھی اول تھیں اور اب بھی اول ہو، بس اب کیٹیگری چینج ہو گئی، پہلے محبت تھی اور اب نفرت۔ اور اس بار تمہیں ایک فائدہ بھی ہے کہ میں نے اپنی نفرت کی لسٹ سے سب کو خارج کر دیا۔ کوئی تمہارے برابر تو کیا تمہارے پیچھے بھی نہیں رہے گا۔ ایک آخری آنسو اس کی آنکھ سے گرا، جسے اس نے بے دردی سے صاف کر دیا، اور پھر کھڑے ہو کر کمرے میں آیا، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور پھر اپنے ہاتھ سے کانچ کے ٹکڑے نکالے اور بینڈیج کی، پھر فریش ہو کر باہر نکلا۔ موبائل اس کے پاس تھا نہیں۔ اس نے اپنا والیٹ، کریڈٹ کارڈ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس نے سب سے پہلے موبائل فون خریدا اور نیا سم کارڈ لیا اور پھر ایک نمبر ملانے لگا۔ یہ اس کی خاص بات تھی کہ جب وہ ایک نمبر 5 سے 6 بار ڈائل کرتا تھا تو اسے یاد ہو جاتا تھا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ اسے بات کرنے کے بعد وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گیا اور اسے آج ہی ارجنٹ فلیٹ سیل کرنے کا کہا۔ اسٹیٹ ایجنٹ مان تو گیا، پر اس نے احد کو لاکھوں کا نقصان ہوا، پر اسے اب کسی نقصان کی پرواہ نہیں تھی۔ جو نقصان اس کا ہوا تھا، اس کے آگے ہر نقصان چھوٹا تھا۔ وہ اپنا فلیٹ سیل کر چکا تھا اور ابھی وہ کراچی کی فلائٹ میں بیٹھا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گزرے ہوئے وقت کو سوچ رہا تھا۔ ہمیشہ سے ہر اس جگہ سے چوٹ کھائی جہاں سے وہ مخلص اور سچے دل سے آگے بڑھا۔ صرف ایک سبھی تھا جس نے اس کی محبت کا مان رکھا تھا، اسے اپنا عزیز رکھا۔ جیری بھی اپنے ٹام کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہائے ہادی، ایسے سمجھاتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے ہو نا، دل کر رہا ہے ساری زندگی ایسے ہی سمجھاتے رہو۔ میں تمہاری یادوں کو چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتا، اور نہ اب میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ایک ایک یاد میرے دل میں تمہاری نفرت کو بڑھا رہی ہے منیزہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑھے۔ آنکھیں بند کیے وہ خیالوں میں منیزہ سے مخاطب تھا۔ ہاں، یہ میسج میں نے کیے تھے، پر دیکھنے کے لیے۔ میں فلمی سین کی طرح دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا کرتے ہو۔ نہیں منیزہ فیصل، میں تمہاری محبت میں قطعاً مجنوں نہیں بنوں گا۔ تم نے مجھے میری بے بسی کا تماشا دیکھنے بلایا تھا، تم مجھے اپنے سامنے بکھرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ مبارک ہو منیزہ، تمہیں تو تمہاری سوچ سے زیادہ ملا ہے۔ تم تو صرف بکھرتا دیکھنا چاہتی تھی، پر تم نے تو مجھے مار دیا۔ ایک بار پلٹ کے دیکھتی تمہیں پتہ چلتا کہ تم نے احد حیدر کا قتل کر دیا ہے۔ آج وہ 10 سے 11 سال بعد اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر پہلے جیسا نہیں تھا، کافی بدل گیا تھا۔ وہ فلائٹ سے سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ اسے ایڈریس یاد نہیں تھا، اس لیے اس نے کسی سے کہہ کر حیدر شیخ کا پتہ معلوم کروایا تھا۔ وہ آگے بڑھا، باہر ہی گارڈ کھڑا تھا۔ یہ وہ گارڈ نہیں تھا جو اس کے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ کون ہو؟ اس کو اندر آتے دیکھ کر گارڈ نے اس کے آگے ہاتھ لاتے ہوئے پوچھا۔ حیدر شیخ سے ملنا ہے۔ حیدر شیخ سے ملنا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں گارڈ کو بول رہا تھا جو اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اپوائنٹمنٹ ہے؟ گارڈ نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ اسے سامنے کھڑے شخص کے تیور کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ نہیں۔ پھر سرد مہری سے مختصر جواب۔ چلو جاؤ یہاں سے، پہلے اپوائنٹمنٹ لے کر آؤ، ایسے دن میں 1000 لوگ آتے ہیں، جاؤ۔ چوکیدار نے اسے باہر نکالنا چاہا جب احد نے دانت بھینچ کر اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا۔ حیدر شیخ کو جا کر بولو احد حیدر شیخ آیا ہے۔ ناگواری سے دیکھتے ہوئے حکم صادر کیا تھا۔ اس کا پورا نام سن کر ہی چوکیدار ٹھٹک گیا اور مزید بحث کیے بغیر انٹرکام پر انفارم کیا۔ وہ وہیں کھڑا احد کو سر تا پیر دیکھ رہا تھا جو اسے اب مکمل نظر انداز کیے کھڑا تھا۔ وہ یہاں سالوں سے کام کر رہا تھا پر اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ احد؟ حیدر شیخ تیز تیز چلتے ہوئے آئے تھے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ آج وہ اسے اتنے سالوں بعد دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی ماں سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ اس کے گلے لگے۔ نم آنکھیں اب مکمل بھیگ چکی تھیں۔ وہ تو یہ امید چھوڑ چکے تھے کہ اب وہ کبھی اپنے بیٹے کی صورت دیکھ سکیں گے۔ میرا بیٹا۔ وہ پیچھے ہٹ کر احد کو چھو چھو کر دیکھ رہے تھے۔ ان کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ جس کی آنکھوں میں سرد مہری بھری تھی اپنے باپ کی آنکھوں میں نفی دیکھ کر نرمی میں بدلی تھی۔ جو بھی تھا، جو بھی ہوا، تھے تو وہ اس کے باپ۔ وہ بھی اپنے باپ کے گلے لگا۔ سزا تو وہ انہیں دے چکا تھا، بہت طویل۔ احد گلے ہی لگا تھا جب اس کی نظر اندر کے دروازے پر پڑی جہاں سکینہ نم آنکھیں لیے باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی جدائی کا سبب وہی بنی تھی۔ اس بات کا پچھتاوے سے ہر لمحہ ہوتا تھا۔ وہ بھی تو اس کی ماں بن سکتی تھی، پر وہ اپنی غلطی کی وجہ سے اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد رہی تھی۔ احد اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ نرمی اب واپس سرد مہری میں بدل رہی تھی۔
اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر حیدر نے پیچھے دیکھا جہاں وہ شرمندہ کھڑی تھی۔ چلو اندر چلو۔ وہ سکینہ کو دیکھتے ہی آہد کے گرد بازو پھیلا کر اندر جا رہے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہیں وہ یہیں سے واپس نہ لوٹ جائے۔ آہد ان کا ڈر محسوس کر رہا تھا، اسی لیے سکینہ کو مکمل نظر انداز کیے اپنے باپ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ گھر کے سارے ملازم یہ منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے اور چوکیدار تو اپنی زبان درازی پر پچھتا رہا تھا۔ اندر آنے کے بعد ان دونوں میں بہت باتیں ہوئیں۔ ساری باتوں کا آغاز حیدر ہی کر رہے تھے، وہ صرف ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد ملے تھے، اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سکینہ نہیں آئی تھی، اسے اندازہ تھا آہد اس کی موجودگی برداشت نہیں کرے گا۔ باتوں کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے چلا گیا تھا۔ وہ آرام کرنے اپنے روم میں آیا تھا اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ کمرہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ رات کے کھانے پر سکینہ بھی موجود تھی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا مگر یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کا باپ کھانا کم کھا رہا ہے اور اسے دیکھ زیادہ رہا ہے۔ اس کو سکینہ کی نظریں بھی خود پر محسوس ہوئیں مگر وہ مکمل نظر انداز کیے کھانے میں مگن تھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بیٹے۔ اس کا منہ کی طرف چمچہ لے جاتا ہاتھ رکا جب حیدر نے اس کے دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس نے چمچہ واپس پلیٹ میں رکھا اور انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں پھر نم تھیں۔ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں ڈیڈ۔ وہ اپنا دوسرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھے ان کو تسلی دے کر واپس کھانے لگا۔ وہ سکینہ کے سامنے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ دوبارہ کھانا اسٹارٹ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر حیدر صاحب بولے، سکینہ کو بھی، آپ کی بیوی کو بھی معاف کر چکا ہوں میں۔ حیدر کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر وہ واپس کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سکینہ نے اسے دیکھا، اسے یاد آیا جب آہد اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور اب وہ اسے دیکھنے تک کا روادار نہیں تھا۔ تم کتنے دن بعد بزنس سنبھالو گے؟ آہد نے کھانا روک کر انہیں دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ فوراً نہیں، بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کب تک چلو گے؟ میری کل صبح UK کی فلائٹ ہے۔ وہ اب کھانا مکمل کر کے نیپکن سے منہ صاف کیے سنجیدگی سے انہیں بتا رہا تھا۔ اوہ، واپسی کب تک آنے کا ارادہ ہے پھر؟ وہ یہی سمجھے تھے کہ وہ کسی کام سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں۔ آہد نے یہ بات جتنے آرام سے کہی تھی انہیں اتنی ہی تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ اب کیوں آہد؟ اب تو تم معاف بھی؟ آہد نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹی۔ جی معاف کر چکا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا میں یہاں رہوں گا یا آپ کا بزنس سنبھالوں گا۔ تھوڑی دیر میں اسٹڈی میں آؤں گا، اگر بہتر لگے تو آپ بھی آ جائیے گا۔ وہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ اسٹڈی میں جانے کا واضح اشارہ تھا کہ وہ سکینہ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسٹڈی میں تقریباً پوری رات وہ آہد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ اٹل فیصلہ کر چکا تھا اور وہ لمحہ آ گیا جس سے وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کسی لالچ کے بغیر اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ جانتے تھے انہوں نے جو غلطی کی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ وہ آج پاکستان سے واپس UK جا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ ان سے روز بات کرنے کا وعدہ کر کے جا رہا تھا۔ اپنے باپ کے آنسوؤں کے آگے وہ کمزور پڑ گیا تھا۔ وہ وہی تکلیف محسوس کر چکا تھا جس سے اس کا باپ گزرا تھا، بے وفائی کی تکلیف۔ وہ UK آیا تھا۔ واپس آ کر اس نے بنا آرام کیے سب سے پہلے اپنے لیے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا تھا جو پہلے سے ہی سیٹ تھا وہ چھوٹا پر اس میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ سارا کام فارغ کر کے آرام کی غرض سے لیٹ گیا تھا۔ اپنے فرینڈز جرنم سے وہ یہاں آنے سے پہلے ہی بات کر چکا تھا، جس وجہ سے سب آسانی سے ہو گیا۔ جرنم نے اس کے لیے اچھی جاب کے اپوائنٹمنٹ بھی لے لیے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، بہت تھک گیا تھا، پر یہ تھکن آرام سے نہیں اترتی کیونکہ یہ تھکن ذہنی تھی۔ آج پھر اسے وہ دشمن جان اور اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں، جیسے اب وہ جھٹکنے کی بہت کوشش کر رہا تھا پر وہ اتنی ہی یاد آ رہی تھی۔ اسے منیزہ کی باتیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور اپنے بیگ سے نیند کی گولیاں نکال کر کھا لیں جو وہ گھر آنے سے پہلے لے چکا تھا۔ جانتا تھا کہ نیند نہیں آئے گی۔ نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پوری رات اس کی خود سے لڑتے ہوئے گزری۔ جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے ڈورے لال ہو رہے تھے اور کچھ دیر میں اس انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کر فارغ ہوا تو ڈور بیل بجی اور اس کی توقع کے مطابق جرنم ہی تھا۔ وہ آج 3 جگہ انٹرویو دے کر آیا تھا اور تینوں جگہ سے ہی اسے جاب ملنے کا یقین تھا۔ شام کو وہ جرنم کے ساتھ کلب آ گیا۔ جرنم تو ڈانس فلور پر لڑکیوں اور لڑکوں کے بیچ میں چلا گیا جہاں لڑکے لڑکیاں نشے میں جھوم رہے تھے۔ کچھ کے ہاتھوں میں ناچتے ہوئے بھی ڈرنکس تھیں۔ آہد یہ سب کچھ بے تاثر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسی جگہوں پر پہلے بھی آ چکا تھا لیکن اسے یہاں ایسی کوئی رغبت محسوس نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کا یہاں ہجوم لگا رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہاں بے تاثر کھڑا سب دیکھ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے زنانہ آواز آئی۔ ہائے!
احد نے پہلے سے ایک نظر دیکھا اور پھر نظر انداز کیا، واپس اپنے پرانے کام میں لگ گیا۔ کیا تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو؟ اب کہ وہ اس کے سامنے آ کر پوچھنے لگی۔ وہ لڑکی نشے میں لگ رہی تھی، گوری چٹی گولڈن گھنگریالے بال۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، بس ٹھیک تھی۔ میں جیمی۔ احد کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ اسے اپنا تعارف کروانے لگی۔ تمہارا نام؟ احد کو خاموش پا کر اس نے پھر پوچھا۔ ایش، احد نے ویسے ہی اسپاٹ انداز میں کہا۔ احد کے موڈ کو سرے سے نظر انداز کیا وہ اسے کھینچتے ہوئے ڈانس فلور پر لے آئی، جسے احد نے بھی منع نہیں کیا، اور اب وہ اس کے ساتھ ڈانس فلور پر موجود اسے جھومتا دیکھ رہا تھا۔ رات کو وہ اور جرنم دیر سے کلب سے آئے۔ جرنم واپسی میں احد کے فلیٹ میں ہی رکا تھا۔ جرنم تو کلب میں بے ہوش ہونے کو تھا، اور بے ہوش ہونے کی وجہ نشہ نہیں بلکہ اس کو جیمی کے ساتھ دیکھنا تھا۔ کہاں وہ لڑکیوں کو جواب بھی نہیں دیتا تھا، اور آج جیمی کے چپکے رہنے کے باوجود اس نے جیمی کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ صبح احد کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ باہر آیا تو دیکھا جرنم صوفے پر براجمان ٹی وی پر کوئی فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ کچن میں کافی بنانے کی غرض سے چلا گیا۔ ایش، تم لوگ پاکستان میں کیسے رہ لیتے ہو؟ اس نے اپنی انگریز لہجے میں اردو بولی۔ کوئی اور ہوتا تو اردو کی ٹانگ ٹوٹنے پر ضرور ماتم کرتا، پر ایش اور سبھی کو اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو سننے کی عادت تھی۔ وہ یونی میں ایش کے ساتھ رہتا تھا، اور ایش وہاں پاکستانی یا انڈین لڑکوں سے زیادہ بات کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ رہ رہ کر وہ اردو سیکھ گیا، اور خود بھی زیادہ تر وہی بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ تمہارے اس بیتوکے سوال کا کیا مطلب سمجھوں؟ اس نے کچن سے ہی کافی بناتے بناتے جواب دیا۔ مطلب یہی کہ تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ اب اس بیتوکے سوال کا کیا مطلب سمجھوں؟ اس نے بالکل ویسے ہی جواب دیا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی آ کر کسی کو بھی مار کر چلا جاتا ہے۔ پاکستان سے زیادہ کرائم یہاں ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، یہاں کی برائیاں دکھائی نہیں جاتی۔ احد نے اس کے برابر میں بیٹھ کر کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے جواب پر جرنم نے برا سا منہ بنا کر منہ پھیر لیا۔ سچی باتیں کہاں کسی کو ہضم ہوتی ہیں؟ ویسے آج اچانک یہ بات کیوں کی؟ اس کا منہ بنتے دیکھ کر اس نے موضوع بدلنا چاہا، کیونکہ اپنے وطن سے چاہت فطری ہوتی ہے، کوئی بھی کوئی خلاف بات نہیں سن پاتا۔ ہاں، تمہارے پاکستانی بزنس مین فیصل عثمانی کو دہشت گردوں نے مار دیا۔ اس کی بات سن کر احد جو کافی کا مگ اٹھانے لگا تھا وہ رک گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ابھی نیوز میں بتا رہا تھا۔ لگاؤ ذرا وہ نیوز۔ اس کے اس طرح کے برتاؤ پر جرنم نے نیوز لگائی۔ وہاں 2-3 دوسری نیوز دکھانے کے بعد یہی نیوز دکھائی جا رہی تھی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ احد کافی وہیں چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس نے جانے کے بعد اس کی کافی جرنم نے اٹھا لی۔ اوہ، تو منیزہ ہاشم، کتنی خوش قسمت ہو تم، ہر جگہ جیت تمہاری ہو رہی ہے۔ وہ واش روم میں شیشے کے سامنے کھڑے منیزہ سے مخاطب تھا، جیسے شیشے میں منیزہ کھڑی ہو۔ محبت تو فیصل سے بھی تم نے نہیں کی تھی، تمہیں اس کی دولت سے محبت تھی، اب دیکھو اس کا کوئی وارث تو ہے نہیں، اب سب تمہارا ہوا۔ واو، تم تو بہت لکی نکلی ہو۔ وہ ہنسا۔ اس دولت کو پانے کے بعد بھی تم خوش نہیں رہو گی منیزہ ہاشم؟ اگر دولت سے خوشی ملتی ہوتی تو آج احد حیدر بھی زندگی سے بھرپور انسان ہوتا۔ تم کبھی خوش نہیں رہو گی، کبھی نہیں۔ احد کی نفرت مزید گہری ہو چکی تھی۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ منیزہ کو فیصل کی موت کی خبر پر دولت سے متعلق کیا خبر ملی؟ اس دن کے بعد ایش تقریباً روز جرنم کے ساتھ کلب جانے لگا تھا۔ اس کی دوستی جیمی سے کافی حد تک بڑھ گئی تھی، اور اب جیمی کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی دوسری لڑکیوں سے بھی ہو گئی تھی۔ انٹرویو کے 3 دن بعد ہی اسے ان 2 جگہوں پر منتخب کر لیا گیا تھا جہاں وہ انٹرویو دے کر آیا تھا۔ وہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرتا، لیکن اگلے ہی دن اسے تیسری جگہ سے بھی بلا لیا گیا۔ یہ جگہ ان دونوں سے بہتر تھی۔ احد نے اسی کو ترجیح دی، اور وہ نیو یارک کے ایک بڑے بینک میں مینیجر کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت تبدیلی آنے لگی تھی۔ اس کی شکل و صورت بھی اب بدل گئی تھی۔ اس نے بال تھوڑے بڑے کر لیے تھے، اور داڑھی بھی چہرے پر گہری ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی لڑکیوں میں مشہور رہا تھا، اور اب بھی تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ لڑکیوں سے دور رہتا تھا، اور اب وہ ہر بار ایک نئی لڑکی کے ساتھ دکھائی دیتا تھا۔ حیدر سے وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن ویڈیو کال یا وائس کال کر لیا کرتا تھا۔ ان کی طرف سے وہ اپنا دل صاف کر چکا تھا۔ وہ اس سے جب بھی بات کرتے تو اسے واپس بلاتے، جس پر وہ صاف انکار کر دیتا۔ اس نے سبھی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ احد کے جانے کے 1 سال بعد سبھی کسی کام سے کراچی آیا تھا تو وہ حیدر سے ملنے گیا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ احد ان سے رابطے میں ہے اور واپس UK جا چکا ہے۔
یہ سن کر تو سبھی کا دل کیا کہ احد اس کے سامنے آئے اور وہ بنا لحاظ کیے اپنی گن کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے۔ اس نے ان سے احد کا نمبر نہیں لیا تھا۔ اسے احد کی طرف سے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن جب حیدر کی احد سے بات ہوئی تو انہوں نے اسے اپنی اور سبھی کی ملاقات کا بتایا۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا جس میں اس نے سبھی کو یاد نہ کیا ہو۔ سب کو ایک مخلص دوست کی ضرورت ہوتی ہے، اور احد کو بھی تھی، لیکن سبھی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ٹوٹا بکھرا شخص سبھی کو کیا کہتا، اپنے یو کے آنے کی کیا وجہ بتاتا۔ اب تو اسے اپنی بے وقوفیوں پر شرم آتی تھی۔ وہ اپنا غم کسی پر ظاہر کر کے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ سبھی واحد ایسا سہارا ہے جسے پا کر اس کا دل کمزور پڑے گا اور اس کے غم اس پر حاوی ہو جائیں گے۔ لیکن اب وہ اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جذبات اور احساسات نامی دونوں چیزوں سے کوسوں دور پاتا تھا۔ اب جب حیدر نے اسے بتایا کہ سبھی کو اس کا معلوم ہو گیا ہے تو اسے اس بات کا احساس بہت اچھے سے تھا کہ اس کے اس عمل سے سبھی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کتنی محبت اور بھروسے سے اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس احد کے علاوہ کوئی قیمتی رشتہ نہیں بچا۔ اس نے حیدر سے سبھی کا نمبر لے کر اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سبھی اس سے کتنا سخت ناراض ہوگا، پر وہ یہ بھی جانتا تھا وہ احد کے آگے کمزور پڑ جائے گا۔ اس نے سبھی کو فون کیا اور اس کی توقع کے مطابق اس نے آواز سنتے ہی فون کاٹ دیا، اور پھر احد کے الگ الگ نمبروں سے کال کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانا اور سارے نمبر بلاک کرتا رہا۔ لیکن دوسری طرف بھی احد حیدر تھا۔ اس نے بھی جب تک پیچھا نہیں چھوڑا جب تک وہ بات کرنے پر آمادہ نہ ہو گیا، اور پھر اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے اسے سبھی کو وہ سب بتانا پڑا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے سبھی کو بتایا کہ نور نے اس کو چھوڑ کر کسی امیر آدمی سے شادی کر لی، اور سبھی جس کو کل تک احد پر شدید غصہ تھا، اب وہ اس کے لیے اپنے دل میں تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو ابھی بھرپور طریقے سے مسکرانا بھی نہیں سیکھا تھا۔ نور نے اس سے وہ مسکراہٹ بھی چھین لی جو کبھی کبھی اس کے ہونٹوں پر آ جایا کرتی تھی۔ سبھی کو نور پر بہت غصہ آیا۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کا قتل کر دیتا۔ سبھی نے بھی اس کو واپس پاکستان بلایا، لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ یہاں خوش ہے، اور اس کی خوشی کا سن کر پھر سبھی نے بھی زیادہ ضد نہیں کی۔ پھر اس کی سبھی سے بھی تقریباً روز بات ہوتی۔ سبھی نے احد کو روز فون کرنا اپنی ویڈیو ڈیوٹی بنا لی تھی۔ وہ جرنم سے بھی اس کے پل پل کی خبر لیتا تھا، اور پھر دیکھتے دیکھتے 3 سال گزر گئے۔ ان 3 سالوں میں احد نے بہت لڑکیوں سے دوستی رکھی، محبت کی، اور جب دل بھر گیا تو چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ 3 مہینے سے زیادہ ایک لڑکی کے ساتھ نہیں رہتا، لیکن پھر بھی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں اور خود بیوقوف بن کر پھر اسے محبت کے واسطے دیتی تھیں، جس کا اس پر رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان 3 سالوں میں منیزہ اور احد میں ایک بات مشترک تھی کہ بھولے دونوں ایک دوسرے کو نہیں تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ منیزہ جب جب احد کو یاد کرتی تھی اس کے دل میں احد کے لیے محبت بڑھ جاتی تھی، اور احد کو جب جب منیزہ کی یاد آتی تھی اس کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ پارٹی سے آنے کے بعد جوتوں سمیت صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ لورین کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ کشش دیکھتا آ رہا تھا، جسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے آج تک خود کبھی کسی لڑکی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، سوائے منیزہ ہاشم کے، اور اب بھی وہ جانتا تھا کہ لورین اس کی جانب خود ہاتھ بڑھائے گی۔ وہ یہی سوچتا مسکرا رہا تھا جب اس کے موبائل پر میسج آیا۔ میسج کرنے والے کا نام پڑھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ لورین کا میسج تھا۔ اسے میسج کا جواب دیا اور اس کے جواب دیتے ہی اس کا دوسرا میسج آیا، اور پھر دونوں میں باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شرلن محسوس کر رہی تھی کہ ایش اسے پارٹی کے بعد سے مکمل نظر انداز کر رہا ہے۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 1 ہفتہ برداشت کرنے کے بعد اس نے ایش سے 2 ٹوک پوچھا تو جواب میں اسے سیدھا بریک اپ ملا۔ وجہ پوچھنے پر جو جواب ملا اسے سن کر شرلن کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میرا اب تم سے دل بھر گیا ہے۔ شرلن نے ساری انا اور سیلف رسپیکٹ ایک طرف کر کے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، پر وہ احساسات سے عاری شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آج رات اس کا ڈنر تھا لورین کے ساتھ۔ وہ اسی کے لیے تیار ہو رہا تھا جب سبھی کا فون آیا۔ ہیلو، جینا حرام کرنے کی مشین؟ احد نے خوشگواری سے بات کی۔ احد، یہ تم کیا کرتے گھوم رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے یار؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنا پتھر دل کیسے ہو گئے؟ احد کی بات کو نظر انداز کیے سبھی اس پر برس پڑا۔ کیوں بھائی، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ احد کو اندازہ تو ہو گیا تھا وہ ایسا کیوں بول رہا ہے، پر وہ مکمل انجان بن گیا۔ افسوس، افسوس۔ بہت خوب احد حیدر، تمہیں نہیں پتہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟
سبھی کا دل چاہا آہد اس کے سامنے آیا اور وہ 3 اس کے کان کے نیچے لگائے کہ اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ مسٹر آہد، اس نے تمہاری وجہ سے خودکشی کی ہے۔ تم نے اس سے کیا بولا تھا کہ تم اس سے شادی کرو گے؟ اس سے محبت کرتے ہو اور پھر اچانک سے بنا بات کیے اس سے بریک اپ کا تحفہ پکڑا دیا۔ اور وجہ کیا بتائی تم نے اسے کہ تمہارا دل بھر گیا ہے؟ تمہارا دل نہیں عذاب ہو گیا ہے آہد۔ سبھی نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ ہاں میں مانتا ہوں محبت اور شادی کا میں نے ہی بولا تھا، تو دل بھر گیا یہ بھی میں نے ہی بولا ہے، تو جس طرح وہ مان گئی تھی یہ بھی مان جائے گی۔ احد میری بات سنا یار، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ مسلمان ہونے کو بھی راضی ہے، سمجھ رہے ہو تم؟ سبھی نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ ہاں سمجھ رہا ہوں، پر تمہاری ان سب باتوں کا مجھ پر اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک بات، اس کے مسلمان ہونے کا فائدہ تب تھا جب وہ مسلمان ہونا چاہتی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو رہی، صرف مسلمان ہونے کا ناٹک کرے گی مجھ سے شادی کے لیے، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں گا یا مر جاؤں گا تو وہ واپس اپنے مذہب میں آ جائے گی۔ اس سے بہتر ہے وہ اسلام کا مذاق نہ بنائے۔ احد نے بالکل درست کہا تھا۔ تم غلط کر رہے ہو احد، تمہیں اس کو یہاں تک لانا ہی نہیں چاہیے تھا اگر تم نے یہ کرنا تھا تو۔ یہ تم مجھے بول رہے ہو سبھی؟ کیا تم بھول گئے کہ تمہاری کتنی دوستیاں رہ چکی ہیں لڑکیوں سے؟ اگر گننے بیٹھے نا تو گنتی بھول جائیں گے۔ اب احد کو بھی غصہ آ چکا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو لے کر اس سے اتنی بحث کر رہا تھا۔ ہاں تھی، لیکن میں نے کبھی ان سے محبت کا اقرار نہیں کیا، نہ ہی ان سے شادی کے وعدے کیے تھے۔ وہ تھوڑا نرم پڑا۔ دیکھو احد، تمہارے ساتھ جو بھی آئی تھنک لورین آ گئی، آج میرا اس کے ساتھ ڈنر ہے، بعد میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔ احد نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اپنی بات کر کے اس کے سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ سبھی ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، لیکن اب اس کو دکھ ہوا وہ جذبات میں اس سے پھر نور کی بات کر رہا تھا